بہت ہی نیا، بہت ہی اعلیٰ قسم کی پری کا عمل ہے، بہت ہی بلند و بالا. یہ پری الباریو کی تسبیح کرتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک دعا کرتی ہوں کہ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے. اچھا، اس کا طریقہ آپ نے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ پریوں کی تصویر، موکلات کی تصویر صرف اور صرف پرہیز جلالی جمالی کے علاوہ کسی اور پرہیز سے نہیں ہوتی. ترک حیوانات اور پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ ہی آپ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ 9 چندی جمعرات کو حصار قائم کر کے آپ یہ عمل کریں گے. بعد تہجد کے وقت جب آخری رات کی شب یا نصف شب کا وقت آتا ہے تب آپ یہ عمل شروع کریں گے. باب برکت، بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا عمل ہے. 2 رکعت نماز آپ سب سے پہلے توبہ کے پڑھیں گے، 2 نفل توبہ کے پڑھیں گے. 66,000 مرتبہ آپ یہ الباریو کا ورد کریں گے. ٹھیک ہے، الباریو پاک کمال بہت ہی بلند اور بالا عمل ہے. 2 نفل شکرانے کے ادا کریں گے جب آپ اپنا جو ہے طریقہ جو ہے تسبیح جو ہے آپ کر لیں گے. 66,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے الباریو 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 الباریو. اس طرح آپ پڑھتے جائیں گے تو 66,000 مرتبہ ہر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹوں کے اندر ہو جائیں گے الحمدللہ. تو آپ نے 66,000 مرتبہ ادا کرنے کے بعد اول آخر درود شریف لازماً پڑھ لیجئے گا. اور انشاءاللہ یہ پری 21 دن اور 40 دن 7 دن 11 دن اس دوران حاضر ہو جاتی ہے. اور کسی کی اگر روحانی قوت اتنی زیادہ طاقتور ہو، اتنی مضبوط ہو تو 2 سے 3 دن میں بھی یہ پری حاضر ہو جاتی ہے. الباریو کی پری ہے، بہت ہی باکمال، بہت ہی نایاب ہے. اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی یہ پری حاضر ہو، جب بھی یہ پری حاضر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس کو صرف اتنا کہنا ہے کہ جو میں شرائط کہوں گا وہ آپ کو ماننی ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں. لوگوں کی پریشانیاں، دکھ تکلیفیں آپ اس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. ان کا اگر کوئی جادو وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ حل کر سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب کسی کو جادو ہو یا کسی کو سایہ ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً اس پری کو حاضر کر کے آپ یہ چیزیں بھی ختم کروا سکتے ہیں. آپ کو مکمل اچھے طریقے سے وہ بتائے گی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اور کوئی بات بھی جھوٹ نہیں ہوگی. آپ اس سے پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی خدمت خلق جو آپ کرو گے، لوگوں کی مدد کرو گے بغیر ہدیے کے، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے. اللہ پاک آپ کو کامیابی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کسی کا بھی دل نہ دکھائے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. نیکی کے کام میں نیکی کی جو ہے خود بھی عادت ڈالیں، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں کو نیکی کی تلقین کریں. اللہ پاک آپ کو بھی نیکی کی، جیسے دیکھیں آپ نیکی کریں گے تو آپ کی آل اولاد بھی اسی طرح ہوگی. کوئی شخص بھی گندم بو کے جو نہیں کاٹتا اور جو بو کے گندم نہیں کاٹ سکتا. جو آپ بو گے وہ کل کو اس کا صلہ اچھا ملے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو آپ یہ لازمن کیجیے گا. اور جب بھی پری حاضر ہو اس سے شرائط طے کر لیجیے گا. طاق راتوں میں آپ کو یہ شرائط میں کہے گی کہ طاق راتوں میں آپ روزے رکھیں گے تو آپ اس کی یہ بات مان لیجیے گا. طاق راتوں میں روزے لازمن رکھ لیجیے گا. روزے 3 سے 4 روزے ہوں گے وہ آپ لازمن رکھیں گے کیونکہ ان کی شرائط میں یہ لازم ہے. اسی کے ساتھ آج میں اپنا وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. وظائف بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. الباریو، جان ڈالنے والا. اور خاص کر جو خواتین جن کے اولاد نہیں ہوتی یا اللہ معافی دے جو بانس ہیں یا کوئی اٹرا کی بیماری ہے، بہت سی خواتین میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو اگر بانس عورت 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کر کے روزانہ 21 مرتبہ صرف الباریو پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اولاد نرینہ نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے. سب کے ماؤں بہنوں کو، بچوں کو اور والدین کو، رشتہ داروں کو، سبھی کو اللہ پاک سدا سلامت رکھے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. اپنا وعدہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ عمل، یہ علم جون سا ہے، یہ وظائف جون سا ہے آپ نے پھیلانا ہے. 10 لوگوں تک آپ پہنچائیں گے، چاہے آپ فیس بک سے، ٹویٹر سے
या फिर आप जो उनसे भी सोशल मीडिया है उनके जरिए भी आप पहुंचा सकते हैं। 10 लोगों को ये URL पहुंचाना है, ये आपने वादा किया है। इंशाअल्लाह हमारा इस्लाम इतना फैलेगा कि अल्लाह पाक जरूर आपसे भी खुश होंगे। ये सदका जारिया है, आप भी इसमें जरूर हिम्मत करें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली तमाम वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूब और बहुत ही जबरदस्त अमलों पर है। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। अमल शुरू करने से पहले एक दफा बता दिया करें ताकि हमें पता हो कौन भाई अमल कर रहा है, कौन बहन अमल कर रही है। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह पाक आपको भी इस सदका जारिया में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको इस अमल में कामयाबी अता फरमाए। अमल की कुछ शराइत हैं वो आप लाजमन सुन लें। अमल की इजाजत वाली वीडियो पेश कर दी गई है, पोस्ट कर दी गई है, वो लाजमन आप देख लीजिएगा। अमल 9 चंद जुमेरात को आप शुरू करेंगे और जब भी आप अमल शुरू करेंगे उससे पहले 2 तौबा के नफल पढ़ेंगे ताकि आप अल्लाह पाक से अपनी गुनाहों की माफी मांगे ताकि आप अमल में कामयाबी इख्तियार करें। ठीक है, इसी के साथ आप अमल के तौबा के नफलों के बाद आप अपना अमल शुरू करने से पहले बुजुर्गाने दीन के आप 4 से 5 चिराग जरूर जलाया करें, खासकर 9 चंदी जुमेरात को। जब आप अमल शुरू करें तो 9 चंदी जुमेरात से शुरू करें और अपने बुजुर्गाने दीन के नाम के चिराग जरूर जलाया करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि जिस घर में चिरागा होती हैं वहां पर जो है परिंदे और जो मोकलात होते हैं या फरिश्ते होते हैं वो भी हाजिरी देते हैं। और हमेशा याद रखें, अमल से पहले न्याज जरूर दिलाया करें, अल्लाह की राह में जरूर थोड़ा बहुत दिया करें। अगर तो गरीब हैं तो 1.25 किलो सवा पाव, और अगर आप अमीर हैं या साहिब इस्ताद हैं तो 1.25 किलो मिठाई जरूर दिया करें, जिसके ऊपर आप न्याज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे, आसरा सल्लम की औलाद, सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन और मुकलात, दिन और सितारों के मुकलात की, और जिस परी का आपने अमल करना हो या जिस मोकल का या हमजाद का आपने अमल करना हो उसकी न्याज जरूर दिलाया करें। खुद भी न्याज खाया करें, ये जो भी आप दिलाते हैं, और बच्चों में भी तकसीम किया करें क्योंकि छोटे बच्चों की दुआ लगती है, तो आप लाजमन ये सब किया करें। अमल से पहले आपने हिसार कायम करना है। हिसार आपको मैंने बताया है, दुरूद तंजीना का हिसार कायम करना है। 11 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ना है, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, और चारों कुल 3-3 मरतबा आपने पढ़ के फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मार के अपने जो आपने ली है, छुरी ली है या चाकू लिया है या कोई छड़ी ली है या कोई चाक लिया है, उसका साथ आप हिसार कायम करेंगे।
ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے۔ اظہار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازمن آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے، وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے۔
اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔